اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ التی التی انت وسیلۃ تدرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے، اس لیے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ ایک شاعر نے لکھا کہ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حقیقت ہے کہ بہت بڑے اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے نام باقی رہ گئے اور کئی لوگوں کے تو نام و نشان بھی ختم ہو گئے، لیکن ہمارے پاس یہ جو سلسلہ یہ رکا نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ خدا بننے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، خدائی دعوے کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تم لوگوں کو بھی زمین نے کھا جانا ہے۔ غریبوں کو کھانے سے پہلے سوچو کیا ہوگا۔ مجھے نا عجیب سا فیل ہو رہا ہے، یہ پروگرام کرتے پتہ الفاظ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کہ اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا اور وہ کہتے ہیں نا کہ انا ونڈے ریوڑی تے مڑ مڑ اپنے کار، وہ حساب کیا انہوں نے کہ اپنی تنخواہیں 100 گنا سے بھی زیادہ بڑھا لی۔ 1 لاکھ والا جو ہے وہ 4-6 لاکھ پہ چلا گیا، 8 لاکھ پہ چلا گیا، یعنی کہ وہ کوئی روکنے والا جو نہیں ہے، خود ہی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اساتذہ کرام سڑکوں پہ ہیں، مزدور فیکٹریوں میں 20-22 ہزار پہ دھکے کھا رہے ہیں، سیکورٹی گارڈز دفاتر کے سامنے کھڑے ہوئے، بینکوں کے سامنے کھڑے، ان سے پوچھیں ان کی تنخواہ کتنی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کی 22,000 20,000 26,000 تنخواہ ہے۔ جو گورنمنٹ اتنا راگ الاپتی ہے، ہم رٹ قائم کریں گے۔ کیا رٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں پہ ڈنڈے برسائیں، لوگوں کے خلاف FIRs ہوں، لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوں، لوگوں کو تنگ کیا جائے؟ کیا یہ رٹ ہے کہ اگر آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں سفر کرتے ہیں تو 14 جگہوں پہ شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے جیسے ہم کہیں دیار غیر میں جا رہے ہیں، ہمارے پاسپورٹ چیک کیے جا رہے ہیں؟ یہ کون سا لا اینڈ آرڈر ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مجھے آج چکوال جانا ہوا، میں واپس آ رہا تھا، رستے میں 2 جگہ پہ GT روڈ پہ 2 جگہ پہ چیک کیا گیا، جی شناختی کارڈ دکھائیں، وہاں پہ شناختی کارڈ دکھائیں، اور ایک جگہ تو میں حیران اس بات پہ ہوا کہ بائک پہ 2 ایلیٹ فورس کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو پیٹرولنگ ہائی وے پولیس ہے، اس کے 2 ملازم تھے، وہ بائک پہ تھے۔ انہوں نے جناب علی گاڑی کو، جس گاڑی میں ہم لوگ تھے، جس بس میں ہم لوگ تھے، اس کو روکا اور انہوں نے شناختی کارڈ مانگے، اور 2-4 لوگوں کے شناختی کارڈ کو انہوں نے مطلب دیکھے اور بس جائیں جی۔ یہ میں نہیں کہتا، الزام نہیں لگاتا ہوں کہ انہوں نے کنڈکٹر سے کوئی مٹھی گرم کی یا نہیں کی، کیونکہ روایت تو یہی ہے کہ گاڑی کو روکنے کا مقصد سپاہیوں کا کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان کو روک، ان سے پوچھنا بھی جو ہے وہ بھی جرم ہوتا ہے، اس لیے کہ بدتمیزی کرتے ہیں، اور بعد میں اگر خدا نہ خاصہ کہیں یہ پھر پھنس جائیں تو ترلے بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی معافیاں مانگتے ہیں، اتنے ترلے منتیں کرتے ہیں کہ بندہ کا ویسے ہی نا وہ زمین جھجوڑتا ہے کہ یار دفع کرو اس کو معاف کر دو، لیکن یہ معاف نہیں کرتے۔ پھر اگر کسی آپ کنٹونمنٹ علاقے میں چلے جائیں، کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلے جائیں، ویگن پہ، بس پہ، وہاں پہ بھی چیک کرتے ہیں۔ لیکن عجیب حالت یہ ہے کہ سارے معاملات کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس جرائم میں کمی آنے کے بجائے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں، اور ادھر جو ہے ہمارے منسٹرز کی، ہمارے ارکان اسمبلی کی پنجاب میں تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ان کی مراعات بڑھ رہی ہیں، وزراء مشرا کی جو تنخواہیں ہیں، جو ان کے وظائف ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو کیا ایک یہ تو ہو گیا غریب کی جیب پہ ڈکیتی ہے، یہ غریب کی جیب پہ ڈکیتی ہے، جس کے ٹیکس سے، یہ ٹیکس تو وہی لوگ دیتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں تو ٹیکس تو وہ لوگ دیتے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ ٹیکس کہاں دیتے ہیں جو خود مالک ہیں اس ملک کے، وہ کہاں دیتے ہیں ٹیکس؟ وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، وہ صرف کھاتے ہیں۔ لیکن یہ زیادتی ہے کہ اس وقت کتنے ہی لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ یہ میری ویڈیوز کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ بچیاں کیسے کھانا کھا رہی ہیں، سوکھی روٹی بغیر سالن کے وہ کھا رہی ہیں، اور ہمارے MP MLA جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے چکر میں، اپنی مراعات بڑھانے کے چکر میں، سچی بات یہ ہے، بڑے عجیب، مطلب آپ کو اس کا لگے گا
کہ ایک بندہ جو ہے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ 3-4 کروڑ روپیہ لگاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ لگاتا ہے، وہ الیکشن جیت کے ایک اسمبلی کا ممبر بنتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آج ٹوٹی اسمبلی کہ کل ٹوٹی اسمبلی، 10 دنوں میں ٹوٹتی ہے، سال میں ٹوٹتی ہے، 2 میں، 5 سال تو پورے ہوتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو 3-4 کروڑ روپیہ لگاتا ہے، کیا وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے تنخواہ کی خاطر لگاتا تھا؟ اب اگر اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، وہ 4-6 لاکھ روپے ہو گئی ہے، تو بھی اس کی اس تنخواہ سے تو غرض نہیں ہے نا۔ وہاں پہ ان کو ملتے ہیں، فنڈز ملتے ہیں، کمیشن کھائے جاتے ہیں، نوکریاں دلوائی جاتی ہیں، ہر طرح کی کرپشن کی جاتی ہے۔ جو ہمارے خادمین ہیں وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سارے کام کرتے ہیں، ورنہ کس بندے کا کوئی ذی شعور یہ سوچ سکتا ہے، کوئی عقل مند سوچ سکتا ہے کہ ایک بندہ 4 کروڑ روپے انویسٹ کرے اور وہ اس کے بدلے میں 1 لاکھ روپے ماہانہ لے، اور اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ 3 ماہ لینا ہے، 6 ماہ لینا ہے، 12 ماہ لینا ہے۔ یہ کوئی، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی جو ہے نا وہ اکانومسٹ جو ہے نا اس کو کبھی بھی نہیں کہے گا یہ کون سا کاروبار ہے، لیکن یہ کاروبار ہے، سیاستدانوں کا کاروبار ہے۔ اور یہ جو اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اس کو کرتے ہوئے بھی تھوڑی شرم نہیں آئی کہ کل آپ لوگوں نے عوام میں جانا ہے، لیکن ہماری عوام بھی بے حس ہے، وہ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتی ہے۔ بس وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے جی، یہ یوتھیا ہے جی، یہ جیالہ ہے جی، یہ متوالا ہے جی، یہ فلانا ہے جی، یہ پٹواری ہے، بس یہی کچھ چل رہا ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا ووٹ کتنا قیمتی ہے اور ہم کس کو دے رہے ہیں، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ بس وڈیروں کے چکر چل رہے ہیں، ناروں کے چکر چل رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں ووٹ، اور پھر ووٹوں پہ کامیاب بھی کیا جا رہا ہے۔ ووٹوں پہ غور کیجئے گا، ووٹوں پہ کامیاب کیا جا رہا ہے اور کئی لوٹوں کو کامیاب کر دیا جاتا ہے، یہی صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن انتہائی شرم کی بات یہ ہے کہ لوگ جن کے پاس اس سخت سردی میں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور وہ سردی سے گرمی سے بچ نہیں پاتے، خوراک ان کی پوری نہیں ہو رہی، بجائے ان کے لیے کچھ کرنے کے آپ اپنی پیٹ پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوال چلتا رہے گا، عوام آپ سے کرتی رہے گی، حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن حکومت عوام کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی ہے۔ عوام کے ووٹوں پہ آنے والے سو کارڈ حکمران جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور کوشش کیجئے گا کہ ہم اپنی آواز ان تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔